یا رسول اللہ مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں اپنے منگتوں کہ وہ کہہ رہے میرا پھر مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے نہیں ہونے دیتے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے اور ہے یہ ایمان کے آئیں گے قبر میں میری ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری ہاں ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ ہے یہ ایمان لے کے آئیں گے لحد میں میرے اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے نہیں ہونے دیتے اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے ناموں سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے لبیک دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ خطاب دے رہا ہوں اس خیال کے ساتھ کہ یہ بات الگ ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں یہ بات الگ ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں
اور ایسے درویشوں سے جا کے ملتا ہے ان کا شجرا، ارے جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں، جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ مانا لکا ذکرک صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا منی یا رحمت للعالمین۔ معزز ذمہ داران بالخصوص امام مسجد بھی تشریف فرمائے ہیں، کریم رحیم بخش طاہری امام ہیں، رحیم داس صاحب اور صافی برادری کے بھی کچھ ذمہ داران یہاں پہ تشریف فرمائے ہیں، سلامتی نیوز کے محمد شہزاد بٹ اور نیشنل پریس کلب کے نائب صدر بھی ہیں۔ یہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک اجلاس کا سلسلہ شروع کیا ہر 3 مہینے کے بعد، تاکہ پتہ چلے وہاں کی کام کی پوزیشن کیا ہے، کام کیا ہے۔ عمران بھائی ماشاءاللہ سے جب سے ڈسٹرکٹ کی ذمہ داری ملی ہے کافی کوششیں کر رہے ہیں، اور جو حالات اور معاملات ملک کے چل رہے ہیں وہ میرے اور آپ کے سب کے سامنے ہیں۔ بروز قیامت میں اور آپ سب جواب دیں گے۔ آپ سمجھتے ہو کہ وہاں گواہ کہاں ہیں؟ چلو یہاں تو ہم گواہ خرید سکتے ہیں، گواہ مار سکتے ہیں، مروا سکتے ہیں، گواہ کو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، فائلیں بھی جلوا سکتے ہیں، دفتر بھی جلا سکتے ہیں، یہاں سب کچھ جلا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور کہا کہ جب وہ محشر کا میدان سجا ہوگا اور کہا کہ ان کے گواہ لائے جائے، ان کے گواہ جواب دے تو کہتے ہیں کہ دائیں اور بائیں دیکھے گا وہ بندہ گواہ، تو کون گواہ ہے میرا؟ کون گواہی دے رہا ہے؟ پتہ چل رہا ہے یہ آپ کا ہاتھ گواہی دے رہا ہے، پتہ چل رہا ہے آپ کے یہ پیر گواہی دے رہے ہیں، آپ کی یہ جوانی گواہی دے رہی ہے، آپ کا جسم کا روح روح گواہی دے گا اس دن۔ کیا ہماری تیاری ہے؟ یہاں شہید کہ بھائی بھی تشریف فرمائے، یہ شہداء کی تنظیم، ہمارے قائد، ہمارے قائدین نہیں، ہم لوگ کو تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا میں یہاں، صرف آپ لوگوں کی زیارت کرنی تھی، آخرت کی قبر کی تیاری کے لیے۔ آج کل ایک پروگرام ہو رہا تھا، لوگوں نے پروگرام نہیں ہونے دیا تو پروگرام کینسل ہو گیا۔ انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، ہم نے بھاگ دوڑ کر کے بڑے ہائی لیول پہ گفتگو کر کے ہم نے اس کو پرمیشن کرائی۔ اس کے گواہ یہ طیب قادری صاحب تشریف فرمائے، یہ طیب صاحب تشریف فرمائے، کسی کا باپ بھی وہ پروگرام نہیں کرا سکتا تھا اگر ہم نہیں ہوتے۔ جس لیول پہ ہم نے بات کی اور کیا، گارنٹی لی، ہم نے سب کچھ لیا، اپنے اوپر لیا نا کہ چلو ہمارے یہ سروں کے تاج ہیں، یہ کام کریں، دین پھیلا رہے ہیں، ان کے لیے ان کے پیچھے لگ جاؤ، ہماری اسی میں بخشش ہو جائے گی۔ علماء کی زیارت بھی بخشش ہے، اور خدا کی قسم بروز قیامت یہ سفارش کریں گے۔ لیکن میں اور آج آپ ہماری اپنی زندگی کیسی بے بسی کی گزار رہے ہیں کہ آج ہم 2-3 سال سے لگے ہوئے ہیں، الیکشن قریب، بلدیاتی الیکشن ہے، الیکشن میں سیاست میں ہمارا کیا کام؟ لیکن سیاست میں ہم اس لیے آئے کہ لوگوں کو بتائیں کہ سیاست لوٹ کھسوٹ کا نام نہیں ہے، ظلم کرنے کا نام نہیں ہے۔ ایک طرف کشمیر کی تصویریں چل رہی ہیں، کشمیر کا ظلم دکھا رہے ہیں، شیلنگ دکھا رہے ہیں، عورتوں کو مار رہے ہیں، عورتوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں، لاکھوں عزتیں عورتوں کی لوٹ، ہزاروں بچے، لاکھوں بچے شہید ہو گئے۔ لیکن میں اور آپ کے دل اتنے سخت ہو گئے، اتنے سخت دل ہو گئے، اتنے سخت دل ہو گئے، یہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، یہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے۔ میں نے بھی اسی قائد سے سبق پڑھا ہے جس قائد سے آپ نے سبق پڑھا، میں نے اسی قائد سے سبق پڑھا جس سے آپ نے پڑھا، میں نے اسی سے تربیت لی جس سے آپ نے لی۔ لیکن مجھے آج بھی میرا یہ ایمان ہے، میں نے اپنے علماء سے سنا، قرآن میں پڑھا کہ شہید زندہ ہے، مرتا نہیں ہے، تو میں خبر نہیں ہے۔ یہ فیضان ہے ان کے نظریے کا، ان کی سوچ کا، ان کا مشن کا۔ یہ میری اور آپ آج بھی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے سلیم بھائی کہہ رہے ہیں مولانا کام ہو گیا نہیں ہوا، مولانا لڑکے تکلیف میں تم کیا کر رہے ہو؟ تخلص ہے گفتگو کرنے کا، مولانا بہت ہو گیا، کام کرو بس۔
یہ باتیں نہیں، ہر وقت بات ہر وقت لولی پاپ دیتے رہتے ہو. حضرت وہ مسئلہ ہو گیا. کیا ہو گیا بھائی؟ کیا مسئلہ ہو گیا؟ حضرت انہوں نے نا مسجد پہ حملہ کر دیا، وہ لوگ ایسے کر رہے ہیں، تو تم کیا کر رہے ہو؟ چوڑیاں پہنے کے بیٹھے ہو. جب مار لو جبرانہ میرے پاس، پھر بتاؤں گا کیا کرنا ہے. کیا میں موبائل میں خون کے اوپر گولیاں چلا؟ وہ آج ہم اس کا کھا رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس پاکستان کے خلاف، کبھی پاکستان کے اداروں کے خلاف، ہم نے آج تک ہمارے منہ سے کسی نے غلط لفظ نہیں سنا ہوگا. اگر ہم نشتہ پار کے اندر ایک ایک کر کے جنازے اٹھا رہے تھے تو کسی نے ہمارے منہ سے گالی نہیں سنی ہوگی کہ ہم نے اداروں کو گالیاں دینا شروع کر دی تھی. یہ ہمارا اخلاص ہے اس ملک کے ساتھ. اس لیے ہمارے بزرگوں کے جنازے اس پاکستان میں دفن ہے. کب تک آپ کو یہ باتیں بتائیں گے؟ میں خود حاضر ہوا آپ کی بارگاہ میں کہ میرے قائد کے یہ جیالے ہیں، میرے قائد کے قیمتی سپاہی ہیں جنہوں نے ساری زندگی قربانیاں دی. جو لوگ دنیا کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے آنکھ بند کر کے چل رہے ہوتے ہیں. نہ ہمیں یہ فکر ہے کہ ہماری قبر کیا ہوگی، ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ یہ شرابی ہے، جواری ہے، ڈکیت ہے، بتہ خور ہے، ڈاکو ہے، یہ ملک کو لوٹنے والے ہیں. لیکن ہم نعرے لگا رہے ہیں یا نہیں لگا رہے؟ تو کیا اس جرم میں آپ شریک نہیں ہوں گے؟ آج ملک یاسین کو سزائے موت سنائی، تو عمر قید کی 2 دفعہ سزا سنائی گئی. وہ تو غیروں کی عدالت ہے نا، غیروں کی عدالت. وہ ہندوؤں کی عدالت ہے اور مودی کے دلالوں کی عدالت ہے. صحیح ہے؟ میرے اس پاکستان کے اندر رہو، اسلام کیا کہتا ہے؟ میرا اسلام، میرے آقا کریم کیا فرما رہے ہیں؟ ان کی رحمت کیا؟ ان کی رحمت سے غیر بھی محفوظ ہے. جو حقوق ہمیں دیے اس سے زیادہ حقوق غیروں کو دیے. اس کی ایک مثال، اب ہم دین سے دور ہیں، میرے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اپنے اس دین کے لیے. اس سرکار کے لیے، سرکار کی نوکری کا دعویٰ ہے، غلامی رسول میں موت کا دعویٰ ہے، غلامی رسول میں موت کا دعویٰ ہے. اور ہم نعرہ یہ بھی آخر میں لگاتے ہیں کہ جو نہ ہو عشق رسول زندگی فضول ہے. کہتے ہیں یہ نہیں کہتے؟ آپ بتاؤ ایمانداری سے، اس 24 گھنٹے میں کتنا وقت آپ اللہ کے لیے دیتے ہو، اللہ کے دین کے لیے دیتے ہو، آقا کریم کی محبت میں دیتے ہو، سرکار کو راضی کرنے کے لیے دیتے ہو؟ کیا قبر کے 3 سوالات کا جواب دے سکو گے؟ اگر آپ آج ایک قبیلہ مسلمان ہو رہا ہے، اس قبیلے کا ایک ساتھی قبیلہ مسلمان ہو رہا ہے، وہ آقا کی بارگاہ میں آیا، آقا کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگا کہ حضور میں بہت گناہگار ہوں، میں زانی ہوں، میں شرابی ہوں، میں جواری ہوں، میں سارے عیب ہیں میرے اندر، لیکن میرا قبیلہ مسلمان ہو رہا ہے، میں اس قبیلے سے مسلمان ہو رہا ہے تو مجھے مجبوراً مسلمان ہونا پڑ رہا ہے. تو مجھے ایسی بتائیں کوئی ایک عادت جو میں چھوڑ دوں آپ کی محبت میں. آقا کریم نے کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دو. کیا کہا؟ جھوٹ بولنا چھوڑ دو. بڑا واقعہ ہی ہے. آپ ایمانداری سے بتاؤ ہم میں سے کون ہے جو سچائی کے ساتھ کام کرتا ہے؟ بولو ہم دن میں 100,000 جھوٹ تو بولتے ہوں گے. اگر میرے قائد کا نام زندہ ہے، اس کی نظریے کی وجہ سے، اس کی سوچ کی وجہ سے، اس کی فکر کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں آج بھی، تو ان کے مشن کے سچائیت حقانیت کی وجہ سے. بتاؤ ہر بندہ حضور کی محبت کی بات کرتا ہے، بتاؤ کس نے جانے دی؟ میں اور آپ کتنے بے وفا ہیں، کتنے بے وفا ہیں، کتنے بے وفا ہیں. قسم خدا کی کہ میں نے دنیا کی نوکری کو ٹھوکر ماری اپنے قائد کے مشن کے لیے. میں انٹرنیشنل کمپنی میں جاب کرتا تھا، انٹرنیشنل کمپنی کے اندر. آج میں آپ کی جھوٹیاں اٹھا رہا ہوں. کوئی نہیں، یہ میرے پیر مرشد کی تربیت ہے. آقا کریم کی سنت ہے کہ گفتگو آپ ایسی کریں کہ جس مجمع کو دیکھ کے گفتگو کرنی چاہیے کہ مجمع کس طرح کا، کس لیول کا. یہ حضور کی سنت ہے. یہ میں نے ثاقب رضا موسوی صاحب کے بیان میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے یہ بات بتائی کہ گفتگو کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کی سمجھ میں آئے. ہم لوگ تقسیم در تقسیم، ہم تو بھائی ہر ایک کے ساتھ
جو یا رسول اللہ کہنے والا ہم اس کے سر کے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ ہم تو کوئی کہے یہ چورن بیچ رہا ہے، یا کوئی کہے یہ پکوڑا بیچ رہا ہے، یا کوئی کچھ بھی کہے، بیچتے رہیں گے۔ ہمارے قائد نے بیچا تھا، اتحاد کے لیے کوشش نہیں کرتے تھے؟ کیا علماء بیٹھے تشریف فرمائیں، بتائیں مسجدیں جو ہم نے 3500 مسجد، ہم اس ان کے وہاں جاتے تھے پروگرام کے اندر، اتحاد ٹاؤن کے اندر، جہاں اس وقت جاتے ہوئے لوگ گھبراتے تھے، کانپتی تھی ٹانگیں، یا ٹانگیں کانپتی تھی، کیا ہوتا ہے وہ جملہ آج کل چل رہا ہے بہت، کانپے ٹانگ رہی ہیں آج کل، اصل میں یہ بنا ہوا ہے نا، بڑا چل رہا ہے، سوشل میڈیا مشہور ہے۔ ہم ادھر جاتے تھے اتحاد ٹاؤن کے اندر، انہوں نے جب پروگرام میں ہمیں بلایا تھا، ہم نے کہا تھا آئیں گے، اپنے لڑکوں کے ساتھ آئیں گے، اپنی پوری فوج کے ساتھ آئیں گے، لیکن بتاؤ اتنا پیارا منشور ہمارا، اتنی پیارا نظام، یہ وہ تھے جن کی تربیت سلیم بھائی کی تربیت فرمائی، عباس بھائی کی تربیت فرمائی، افتخار بھٹی بھائی کی تربیت فرمائی، میری تربیت فرمائی، ہمارے ساتھیوں کی تربیت فرمائی۔ کیا آپ کے پاس دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، سرکار کی نوکری کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ چھٹی کر کے دکھاؤ، کسی فیکٹری کے اندر جاب کرتے ہو، 10 دن چھٹی کر کے دکھاؤ، 5 دن چھٹی کر کے دکھاؤ، فارغ، نوکری سے فارغ، اور یہاں دیکھو رب ہمیں دے رہا ہے، کتنی نافرمانیاں جو قوم کی قومیں پلٹ کے رکھ دی، اور ہم میں اور آپ کتنے، آقا کی امت کا کتنا صدقہ ہے۔ ہم تو گھر سے بھی بھاگے ہوتے تھے، سلیم بھائی کہتے تھے تمہارے باپ کا بھی اگر جنازہ ہے نا، پہلے تنظیم، اگر کوئی ایمرجنسی آ جاؤ تنظیم کال دے، پہلے تنظیم۔ اور خدا کی قسم میرے والد کا جنازہ تھا، طیب بھائی، میں یہاں تھا کراچی میں، ایمرجنسی لگی تھی، میں تنظیم کے ساتھ کھڑا رہا، میں اپنی ماں کے مرنے میں 10 دن رویا، 20 دن رویا، 30 دن رویا، 40 دن رویا، لیکن خدا کی قسم جب میرا قائد گیا تھا 6 مہینے تک میں کوما سے باہر نہیں آیا تھا۔ ایسا عشق تھا، ایسی مستی تھی، ایسا مستی تھی کہ آج تک اس مستی سے باہر نہیں آیا۔ کیا تھا؟ پورے پاکستان کا کرفیو گواہ ہے، آپ کا شیرشاہ گواہ نہیں ہے؟ کوئی دکان کھلی تھی، کوئی کاروبار کوئی کسی نے کیا یہاں پہ؟ آپ اپنے علاقے کی بات کریں، ہمیں مارنے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے؟ ارے تم ہمیں مارو گے اور پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج خوشی ہوئی لوگ قائد ملت اسلامیہ کا ذکر کر رہے ہیں، مجھے خوشی ہوئی کہ لوگوں نے محمد سلیم قادری شہید کا نام لیا، کہ وہ تھا جس نے غیرت دی تھی اہل سنت کو۔ ایمان 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 ایمان، اور دنیا میں حکومت کرنے والوں کے پاس 3 چیزیں تھیں، ایمان، انصاف، محبت۔ ایمان، انصاف، محبت۔ آج نیت کر لو، آج کے بعد نماز قضا نہیں ہوگی اور جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ کی باقی بیماریاں خود چھوٹ جائیں گی۔ یہ دونوں بیماری ایسی چیزیں، ان پر عمل کر لو تو بیماریاں ساری ویسے ہی رفع ہو جاتی۔ آج دیکھو بلوچستان میں بھی 14-15 کلات، سبی، نصیر آباد اور ایک خزدار، کٹیان، یہ ساری جگہ سے لڑکے کھڑے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ نماز وقت پہ نہیں پڑھو تو کیا ہوتا ہے؟ قضا ہو جاتی ہے۔ نماز کا وقت پہ پڑھنا، قبلہ رخ ہو کے پڑھنا، یہ سب فرائض میں ہے۔ تو آپ بتاؤ ایمانداری سے، ہم اس وقت کی قدر نہیں کرتے جس کا آقا کریم نے حکم فرمایا ہے، ہم وہ کام نہیں کر رہے۔ ڈاکٹر بولے گا بلڈ پریشر ہے آپ کا، بھائی جان آپ نے کل سے بڑا گوشت نہیں کھانا ہے، آپ ہاتھ لگاؤ گے؟ نہیں لگاؤ گے۔ موت کا خوف ہوگا، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، ناک سے خون آ گیا، رگیں پھٹ جائیں گی۔ رب العالمین ہے نا، وہ رحم کھاتا ہے، یہ میرے محبوب کی امت ہے، رحم کھاتا ہے۔ نماز نہیں پڑھی، کل پڑھ لینا، نماز پڑھ لینا، توبہ کر لینا، توبہ جب تک یہ سانس ہے نا، سانس، واللہ خدا کی قسم پھر آپ پچھتاؤ گے۔ وہ ایک بزرگ کہتے تھے نا، باہر آ جاؤ آ جاؤ، مان جاؤ مان جاؤ، کہ یہ کیا کر رہے کرے، میں منا رہا ہوں ان کو میں رب کی طرف لے کر آ رہا ہوں، یہ مان نہیں رہے۔ پھر وہ دوسرے دن قبرستان کے اندر بیٹھے ہوئے، ادھر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں مان جاؤ، کہہ رہے اب یہ مان گئے لیکن رب نہیں مان رہا۔ سوچو، میرے اور آپ کا کل اذان ہو گیا، کل شیرشاہ کی جناح مسجد سے ایک نماز جنازہ پڑھایا جائے گا،
سرور اعجاز قادری کو شیرشاہ سے جاتے ہوئے گولیوں سے بھون دیا، اس کا نماز جنازہ نشتہ پارک میں ادا کیا جائے گا۔ خبر ہے آ سکتی ہے، موت برحق ہے، پل کا پتہ نہیں، تیاری ہے یا نہیں، یہ تو بات کی بات ہے۔ سوچو قبر کے اندر کیا جواب دو گے۔ اللہ آسانیاں فرمائے، کیا کہہ سکتا ہوں بیبیوں۔ میرے قائد کا جنازہ، اور وہ گن مین کا جنازہ جو گن مین پیچھے بیٹھا ہوا تھا، عبدالحفیظ، اور جس دن اس کو دفنایا ہے، اس کے دوسرے دن یا اسی دن اس کی بچی پیدا ہوئی تھی۔ دوسرے دن جسے اس کے شہید ہوا ہے وہ بڑی محبت کرتا ہے، 555 سے پھول وہ ٹرانسفر کرا کے وہ سلیم بھائی کے پاس آیا تھا۔ لئیم شئیم اور اچھی سے ہائٹ تھی اس کی، بڑا لگتا تھا واقعی کوئی ہے۔ پہلے تو 555 میں ہوتے بھی تھے، لمبے لمبے ہوتے تھے سارے، ہماری یہاں تو چھوٹے چھوٹے ہوتے سارے۔ گلے لگاؤ سب کو، آگے بڑھو انشاءاللہ۔ پھر ہے نا یہاں آقا کی بارگاہ میں بھی وہ صلاۃ و سلام بھی ہوگا، پھر وہاں سلیم بھائی کے مزار کی حاضری بھی لگا لیں گے۔ بہت محنت کی ہے عمران بھائی، بہت محنت کرتے نو ڈاؤٹ، اور سب سے زیادہ ڈانٹ بھی یہی کھاتے، مجھ سے سب سے زیادہ ڈانٹ کھاتے، لیکن اس کا ایک انداز ہے چپ رہنے کا، تھوڑی سی کرتا ہے یوں یوں، لیکن وہ ذرا سا آنکھیں یوں کرتا ہوں جیسے ڈھکنے کی بوتل نکلتی ہے، لیکن عزت کرتا ہے، لگا رہتا ہے، ہر پروگرام میں لگا ہوتا ہے۔ اب اس کا ہاتھ آپ مضبوط کرو گے نا یار، آپ مضبوط کرو گے، آپ اس کے ساتھی، اس کے بازو بن جاؤ۔ جس کو میں کراچی کے کسی کونے میں انتظامیہ سے بات کرنے، کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ یار میں بھی مصروف ہوں۔ اس کی کوالٹیاں ہیں یہ بہت ساری۔ ہم دیکھو کسی اور جماعت میں آپ نے دیکھا انہوں نے کھمبے کو کھڑا کر دے تو کھمبے کو لوگ ووٹ دے رہے ہوتے ہیں، وہ ظالم ہے، بدماش ہے، خنڈا ہے۔ ہم تو پھر بھی ذمہ دار کا انتخاب کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ یار اس کے کردار، اس کی زبان، اس کا اخلاق، یہ چیزیں ہماری ضروری ہونی چاہیے۔ ہم دیندار لوگ دین کا کام کر رہے ہیں نا، تو ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، ہمارے اخلاق، ہماری باڈی لینگویج وہ دین کا رول پلے کر رہی ہو کہ ہاں یہ دین کا واقعی ایک سیکچر ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ۔